مجھے یہ بتاؤ زرداری نے سندھ میں کیا کام کیے ہیں؟ یہ کام کیا ہے کوئی میڈیا میں بات کرے اس کے اوپر ایف آئی آر ڈالتے ہیں. میرے اوپر اس نے 3 ایف آئی آر ڈالے ہیں کہ کیا ڈالے ہیں. میں نے بات کیا عمران خان کی سندھ میں. آپ نے کیوں بات کی ہے؟ میرے پاس کیا ایف آئی آر ڈالے ہیں؟ آپ نے کوئی بکری چوری کیا ہے؟ آپ نے کوئی دکان کا چوری کیا ہے؟ یہ دیکھو یہ سندھ میں ظلم ہے. جو بھی آواز اٹھاتے ہیں اس کے اوپر یہ زرداری لیگ یہی کیا ایف آئی آر ڈالتے ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں، ہم جھکنے والے نہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ابھی دیکھو اب میں ادھر آپ کو ادھر انٹرویو دے رہا ہوں. یہ سوشل میڈیا ہے، یہ سارا پاکستان سنے گا. بولتا ہے یہ بندہ کون ہے، سندھی کون ہے، اس نے کیوں آواز اٹھایا ہے؟ اس پہ اوپر ایف آئی آر ڈالو. قتل خون کا ایف آئی آر ہے، 304 قلم لگاؤ اس پہ. کیونکہ ہم نے آواز اٹھایا. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ اب 24 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوئے. لا الہ الا اللہ. آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو؟ یہ بتاؤ. عمران خان کس لیے لڑ رہا ہے؟ ہمارے نسلوں کے لیے لڑ رہا ہے. کس لیے لڑ رہا ہے؟ ہمارے لیے لڑ رہا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، عمران خان کا شوکت خان میرا ابو کا علاج چل رہا ہے 2 کروڑ کا. انہوں نے یہ کام کیے، اسپتالیں بنائے، مسافر خانے عمران خان نے بنائے. عمران خان نے ایسے کام میں اس نے کیا کام کیا ہے؟ بلاول زرداری نے کیا کیا؟ بلو رانو نے. اور سندھ میں ادھر اسپتال ہے، ادھر کال کرتے حل. ڈر نہیں لگ رہا؟ بلو رانی کہہ رہے ہو، اس طرح نام لے رہے ہو، آپ کو پکڑ ڈرتے نہیں. عمران خان نے بولا جو بندہ ڈرتا ہے یہ خوف نکالے. وہ لیڈر، وہ عوام بھی لیڈر بھی بن سکتا ہے. عمران خان کا یہ بھی بولا ہے جو اچھا کھلاڑی جب ڈرتا ہے وہ اچھا کھلاڑی نہیں بن سکتا ہے. ہم ڈرتے نہیں ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. عمران خان ہمارے پاس آؤ، ادھر جلسے کرو. آپ جلسے کرو، آپ کو پتہ پڑے گا کتنے نوجوان شرکت کر رہے ہیں. ہم اپنی جان مانے نقصان کریں گے، بچوں کو بھی کریں گے. عمران خان کے جلسے میں انشاءاللہ تعالی شرکت کریں گے. خان سے اتنا محبت ہے، آپ کو کیا بتاؤں بھائی. یہ محبت ہے. یہ دیکھو کہاں سے ہیں، سندھ سے ہیں، اجرک لایا ہے. یہ محبت ہے. یہ ٹوپی لایا ہے. یہ محبت نہیں ہوتا ہم نے 20-30 ہزار کرایہ کیے ہیں. کس لیے کیے؟ یہ محبت لے کیے ہیں. یہ دیکھیں، یہ محبت تو آئے ہیں نا. ہم یہ بھائی کو بول رہے ہیں ہم کو چھوڑو، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. یہ بھائی نہیں چھوڑتے ہیں. ہم بڑے ہم دہشت گرد ہیں. یہ عمران نے کس نے بچایا؟ عوام نے بچایا. انہوں نے بچایا. شیلنگ کس نے کاٹا ہے؟ عوام نے کاٹا ہے. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں بھائی ہم کو عمران خان سے ملاؤ ایک بار. عمران خان نے ہم کو شعور دیا ہے. انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان بنے گا، وزیر اعظم عمران خان بنے گا. یہ لٹوروں کا 2 دن کا حکومت ہے. انشاءاللہ 90 دنوں میں فیصلہ آئے گا. الیکشن عمران خان جیتے گا انشاءاللہ. جو سندھ میں ظلم کر رہے ہیں، جو سندھ میں ظلم کر رہے ہیں، زرداری لیگ جو ہمارے پر جھوٹے ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، ان کو بھی ہم دکھائیں گے. ہم انشاءاللہ یہ وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا مراد علی شاہ، یہ صرف پیسے کرپشن کرتا ہے. یہ کرپشن کرتا ہے انشاءاللہ. اور سندھ میں بھی پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ بنے گا انشاءاللہ. ہم عمران خان کے فین ہیں. ہم عمران خان سے محبت کرتے ہیں. ہم کو عمران خان نے شعور دیا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا دیا. ہم عوام کو شعور دیا ہے. ہم عمران خان سے محبت کرتے ہیں. ہم کو تقریباً ادھر 4-5 دن ہو گئے ادھر آئے ہیں. عمران خان کے لیے لائے ہیں. یہ اجرک لایا ہے، یہ دوسرا ٹوپی لایا ہے عمران خان کے لیے. ابھی ایک بھائی یہاں سوال کر رہا تھا جی، نون لیگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عثمان پارک میں لوگوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. تو بھائی میرے میڈیا نے زبیر عمر کی ایک ویڈیو چلائی تھی کسی ہوٹل میں کسی خاتون کے ساتھ. میرے اس میڈیا نے پرویز رشید کی ایک ویڈیو چلائی تھی اپنے گھر کے کمرے کے اندر. میں اگلا الفاظ نہیں بولنا چاہتا. اچھا سر، یہ نون لیگ ہو گئی یا کوئی بھی ہو گیا، یہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ذاتیات، سیاست میں ذاتیات کا نہیں استعمال کرنا چاہیے؟ سر وہ ذاتیات ہی کی سیاست تو کر رہے ہیں شروع دن سے. اپنے گھر میں بھی ذاتیات کی سیاست ہے. آج بھتیجی جو ہے وہ چچا کو جناب پھٹے چڑھوانے کے چکر میں ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا. جب تک یہ بڈھا بیٹھا رہے گا میں تو نہیں وزیر اعظم بن سکتا. تو لہٰذا نون لیگ جو ہے نا، کیونکہ گوال منڈی کی پیدائش ہے. معذرت کے ساتھ بھائی اگر کوئی گوال منڈی کا بیٹھا ہو تو میں اس کو نہیں کہہ رہا، میں شریف فیملی کو کہہ رہا ہوں. یہ گوال منڈی کی پیدائش ہے اور ان سے 4 بازار چھوڑ کے نا ایک بڑا مشہور بازار ہے جہاں سے انہوں نے ہمیشہ الیکشن لڑا ہے. NA 95 1988 اس حلقے کا وہ چیک کر لیجئے گا، میں بتانا نہیں چاہتا. وہ اس بازار میں کھڑے ہو کے نا، اور وہ فوت ہو گیا بیچارہ، کیا نام تھا اس کا، حافظ نہیں وہ جماعت اسلامی کا تھا، حافظ سلمان بٹ. اس نے کہا تھا کہ میں اس بازار والوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں 2 چھتیں خالی کر دو، ایک میں بے نظیر اور ایک میں نصرت بھٹو بٹھائی جائے گی. بیٹا آپ تو میرے خیال اس وقت پرائمری میں پڑھتے ہوں گے. یہ ذاتیات کی سیاست 1988 سے شروع ہے.
جب بے نظیر کی تصویریں جو شائع کرائی وہ تو بےغیرت ہے، وہ خسرا جس کی ماں کی ننگی تصویریں پھینکی تھی اور آج وہ ان کی جھولی میں بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا یہ. کس نے؟ مریم نواز نے منصور علی خان کے پروگرام میں کہا کہ ہم نے. میں بتا رہا ہوں نا، پرائمری میں پڑھتی تھی، اس کے باپ نے یہ کیا ہے. نہیں سر ہسٹری بھی تو پڑھی ہو. سر 17 اگست 1999 کی نواز شریف کی ضیاء الحق کے مزار پر کھڑی کی ہوئی تقریر نکال کے چلا دیں آپ. جو شخص بے نظیر بھٹو کو انگریزوں کے کتے نہلانے والی بیٹی کہتا رہا، جس نے کہا یہ غدار پاکستان، کس چیز کی گنتی آپ کریں گے؟ پاکستانی قوم کو صرف ایک ہی بات دیکھنی ہے کہ کیا اس ملک میں ہم غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں. اگر ہم نے غلامی کرنی ہوتی تو میرے ماں باپ 1947 میں ہندوستان چھوڑ کے نہیں آتے. ہم انگریزوں کی غلامی کر لیتے، ہم ہندوؤں کی غلامی کر لیتے. ہم یہ تو احساس ہوتا کہ ہم غیر مسلموں کی غلامی کر رہے ہیں. مسلمان کی غلامی کے لیے کبھی پیدا نہیں ہوا. پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے. اچھا، لوگ عموماً یہ دیکھتے ہیں جی پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہوئے، ان کے بندے پکڑے گئے، لاٹھی چارج ہوا. یہ تو کسی بھی جد و جہد میں لازم ہوتا ہے. آپ کسی جنگ میں، کسی جہاد میں آپ کو پھولوں کے ہار کوئی نہیں پہنائے گا. تو جب آپ کسی ایم کو لینا چاہتے ہیں، کسی ایک اپنے پوائنٹ کے اوپر جانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے. آج اس پاکستانی قوم کو 75 سال کے بعد ایک لیڈر جس نے ہمیں یہ بتایا کہ تم کیڑے مکوڑے نہیں ہو. خان صاحب عموماً مولانا رومی کی ایک بات سنایا کرتے ہیں کہ تم کیڑے مکوڑے نہیں ہو جو تمہیں روندا جائے گا. تمہیں اللہ نے پر دیے ہیں اور ہم پرواز کے لیے ہیں. دوسری بات، یہ ملک جو ہے نا میرے بھائی، یہ آٹا چینی دال کے لیے نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک انٹرویو دیا تھا رائے ثاقب کو، اس میں بھی میں نے یہی بات کہی تھی. آج پاکستانی دہاڑیوں کے چکر میں لگا ہوا ہے اور ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا ہے کہ آج دکان پہ جائیں، اس کو کوئی یار یہ چیز دے دو، وہ کہتا ہے بھائی آج 100 کی ہے، کل 102 کی ملے گی. وہ مائنڈ پریپیئر کر کے بیچتا ہے. اور ہم جو ہیں وہ اس کو یہ پوچھنے کی بجائے کہ بھائی 2 کی کیوں ہوگی، 102 کی کیوں ہوگی، ہم گھر آتے آتے سوچنا شروع کر دیتے ہیں ابھی 102 روپے کیسے کماؤں. یہ اس ملک کا المیہ ہے. اس ملک کی عوام کو اس قدر نیچے لگا دیا. لوگ صرف روٹی، کپڑا اور مکان کو. بھٹو صاحب میرے سابقہ لیڈر، وہ ایک نعرہ دے کر چلے گئے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. نہیں، مانگ رہا ہے ہر انسان عزت، پہچان اور پاکستان. ہمیں روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہوا ہے میرے بھائی. میں 5 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا جب میرا فرشتہ مجھے یہ سب دے گیا. اب مجھے یہ ملنی ہے، روٹین سے سب چیزیں ملنی ہیں. لیکن بدقسمتی، سر اللہ کا بھی تو فرمان ہے نا کہ حرکت کرو گے تو برکت میں. بالکل یہ حرکت ہی تو ہو رہی ہے 363 دن سے بھائی میرے.